العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز محترم، بالخصوص میرے مرشد و مربی کے ہر دل عزیز شخصیت خلیفہ جناب سکیل ادو طاہری دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ جماعت اصلاح المسلمین کے معزز ہر دل عزیز شخصیت جناب خلیفہ مخدوم اعظم طاہری صاحب، جناب خلیفہ نیاز مری طاہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ تمام حضرات اور تمام فقیروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کچھ وقت آپ کا لے گا حکم ہوا ہے اس لیے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی وقت سے یہاں موجود ہیں۔ حاضرین محترم، بلا تمہید گفتگو شروع کروں گا کہ تنظیم کی ضرورت انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بھی ایک تنظیم کے تحت چلایا ہے، اور جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ اس عاجز نے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ اللہ کہ جس نے تخلیق کی آسمان اور زمین کی کائنات کو 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، یعنی کہ آسمان اور زمین کی کائنات کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، وہ تمہارا رب اللہ ہے۔ آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے مطابق اس کائنات پہ اپنے حکم و تدبیر کے نظام کا اجرا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، بے شک وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، حالانکہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، حالانکہ دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام سب اسی کا کام ہے۔ تبارک اللہ، بے شک تمہارا رب برکت والا ہے، اللہ برکت والا ہے، اور اللہ جب برکت والا ہے آگے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، کہ بے شک تمہارا رب برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس آیہ کریمہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام میں ایک تنظیم رکھی ہے۔ فرمایا کہ رات دن ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگے رہتے ہیں، لیکن رات دن سے پہلے نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی دن رات سے پہلے پہنچ سکتا ہے۔ سورج چاند اور ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ سورج رات کے دن چمکے اور چاند جو ہے دن کے وقت جو ہے نظر آئے، لیکن سب اپنے اپنے مدار میں گردش کریں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جب اس کا اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک تنظیم کے تحت چل رہا ہے، تو انسانی زندگی میں تنظیم کی اہمیت کیوں کرنا ہو؟ اب جب کہ انسانی زندگی میں تنظیم کی اہمیت ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو بہت ساری تنظیمیں ہیں، انسان کس تنظیم کو جوائن کرے، کس تنظیم میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے؟ میرے دوستو عزیزو، اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ آج کا انسان جب یہ سوچتا ہے تو اس کا دل اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے امن کی تلاش ہے، مجھے محبت کی تلاش ہے، مجھے پیار کی تلاش ہے، مجھے ایک ایسی شخصیت، ایسے لیڈر کی تلاش ہے کہ جو نہ صرف میرے بارے میں سوچے بلکہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی سوچے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جب اس ایسی کوئی شخصیت پہ نظر دوڑائیں تو وہ بلا شبہ
میرے اور آپ کے مرشد و مربی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائی مدد اللہ العالی کی ذات ہے کہ جنہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے اور بڑوں کے لیے سینئرز کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس پلیٹ فارم کو جوائن کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ میرے دوستو عزیزو، سب سے بڑی بات جو یہ ہوگی کہ نوجوان بری صحبت میں جانے سے بچ جائیں گے، اور پھر اس تنظیم کا نصب العین، اس تنظیم کا نظریہ بھی وہی ہے جو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ان کا جو نظام تھا، وہ جو نظام تھا وہی میرے مرشد و مربی کا نظام ہے۔ اس تنظیم کا منشور قرآن کریم ہے، وہی قرآن کریم کہ جس کے سمندر میں جب مسلمانوں نے غوطہ کھایا تو کوئی ابن سینا بن کے نکلا، کوئی جابر بن حیان بن کے نکلا، کوئی موسیٰ الخوارزمی بن کے نکلا، کوئی طب کا بانی بن کے نکلا، تو کوئی لوگیرتھم اور الجبرا کا بانی بن کے نکلا۔ تو میرے دوستو عزیزو، اسی قرآن کو اس تنظیم کا منشور میرے مرشد و مربی نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کہ آج بھی مسلمانوں کو پھر سے ابن سینا کی ضرورت ہے کہ کوئی آگے آئے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کر سکے، پھر سے جابر بن حیان کی ضرورت ہے۔ تو میرے مرشد و مربی کا یہ مشن تھا، اور جو حضور سونا سائی نور اللہ مرکزہ کی جو سوچ تھی میرے دوستو، وہ سوچ بھی یہی تھی کہ کوئی ایسی مشین ہو کہ جس مشین کے انیشل پوائنٹ سے، یعنی آغاز سے، اگر کسی لبرل مائنڈ کو، پاکستان سے نفرت کرنے والے کو، اسلام سے بغض رکھنے والے کو اگر ڈالا جائے تو جب وہ دوسرے سرے سے اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہو، جب وہ نکلے تو وہ سچا محمدی بن کے نکلے، وہ سچا عاشق رسول بن کے نکلے، سچا پاکستانی بن کے نکلے۔ تو اس تنظیم کا نام میرے دوستو عزیزو، میرے مرشد و مربی حضور قبلہ عالم کے والد محترم حضور سونا سائی نور اللہ مرکزہ نے روحانی طلبہ جماعت رکھا تھا۔ تو میرے دوستو عزیزو، آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج بھی کئی نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جب اس تنظیم کو آپ کا بچہ جوائن کرے گا تو کم از کم ایسی صحبت میں جانے سے بچے گا، ان لسانی تنظیموں کی صحبت میں جانے سے بچے گا، ان نفرت پھیلانے والے لیڈروں کی صحبت میں جانے سے بچے گا، اور ایک ایسی شخصیت کی صحبت میں آئے گا جو اس آپ کے بچے کو محبت کا پیغام دے گی، جو آپ کے بچے کو عظمت رفتہ بحال کرنے کا پیغام دے گی، جو آپ کے بچے کو یہ بتائے گی کہ مسلمان کس قدر عظیم تھے اور آج پھر سے عظیم ہونے کا وقت ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، آپ تمام کو دعوت ہے، آپ تمام اس محفل میں شریک ہیں، اپنے اپنے بچوں کو روحانی طلبہ جماعت نامی تنظیم میں جوائن کروائیں اور خود جماعت اصلاح المسلمین میں انرول کروائیں اپنے آپ کو، اس لیے تاکہ یہ جو لالچی لیڈر ہیں یہ آپ کی طرف نہ دیکھیں اور آپ ان کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائیں اور ایک عظیم شخصیت کی صحبت میں آ جائیں، تاکہ نہ صرف دنیا سنور سکے بلکہ ایمان بھی سنور سکے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔